بسم اللہ الرحمن الرحیم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ ان یمسسکم کرح، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے احد میں، اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے دشمن کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، کوئی بات نہیں، جنگوں میں تو ہوتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ہے وہ ایام، یہ وہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرواتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں یوم لنا و یوم علینا، ایک دن ہمارے فائدے کی بات، ایک دن ہمارے نقصان کی۔ دنیا یہی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ اگر تمہیں آج زخم لگ گیا تو اس قوم کو پہلے بھی زخم، اس کو تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگ چکا ہے۔ ان دنوں کو اللہ کا قانون کیا ہے، یعنی ان اپ ڈاؤنز کو، ان نشیب و فراز کو، اونچ نیچ کو ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ آج تم خوش ہو رہے ہو، کل ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچے، تمہارا دشمن خوش ہو رہا ہو۔ تم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں سیدھے رہو، اللہ تم سے یہ چاہتا ہے۔ یہ ہم ان دنوں کو ہم گردش کرواتے ہیں، کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ جانے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ ایمان کا معنی پتہ چلتا ہے، یہاں پر ایمان کا معنی ذرا کھل کے آتا ہے، تاکہ اللہ جانے تم میں سے ان کو جو ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کے جاننے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارے عمل سے بات واضح ہو کے سامنے آ جائے، کھل جائے، دلوں کی باتیں باہر آ جائیں۔ جب میدان جنگ لگتا ہے، جب سخت وقت آتے ہیں، جب مصیبت کے وقت آتے ہیں، تب میدان میں لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پیچھے رکھوں، سیکیور رکھوں۔ ایک دفعہ ہے کسی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی سٹیپ، بڑا سٹیپ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے، وہ خدا بہتر جانتا ہے کس لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جو میدان والے ہوتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں اور تھوڑے رہ جاتے ہیں، اور کفار دشمنان خدا ان کو شکست دے دیتے۔ تو یہ بندہ بچا نہیں ہے جو سمجھ رہا ہے میں گھر بیٹھ کے تسبیح پڑھ کے بچ گیا ہوں، مثلا مجھے بھی ثواب مل رہا ہے، تسبیح تو پڑھ رہا ہوں نا میں۔ وہ مومنین شہید ہو گئے میدان میں، ان کو ذبح کر دیا گیا، مثلا ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، یہ تسبیح توڑ کے سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ثواب لے رہا ہوں، بزدل۔ یا اللہ کے ان دنوں کو ہم پھیرتے ہیں تاکہ اللہ جانے ان کو جو ایمان لائے، یعنی جو مرد میدان ہے، نہ کہ جو میدان میں آتے نہیں سمجھ رہے ہیں بڑے پکے مومن۔ وَيَتَّخِذَ، آپ توجہ فرمائیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تم میں سے گواہ بنائے، میدان والے گواہی دیں میدان سے بھاگنے والوں پر، گھروں میں بیٹھ جانے والوں پر کہ ہم میدان میں نکلے تھے، یہ لوگ نہیں آئے تھے۔ ان کو یہ خدا کے گواہ بنیں گے قیامت کے دن، ہر زمانے میں۔ جیسے وہ دوسرے سپارے کے شروع میں تھا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم سب پر گواہ بنو۔ یعنی رسول کہے میں نے دین پہنچا دیا، گواہی دیتے ہو، اور تم اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے زمانے میں جو حقیقی مومن ہوں گے، ان کے زمانے کے لوگوں کو جب لایا جائے گا قیامت کے دن، وہ اللہ کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے تو یہ کام کیے تھے، یہ کام چور، یہ جو ہے بھاگ گئے تھے میدان سے، میدان میں نہیں ہوتے۔ ہر زمانے کے لیے میدان میں آنے والے اور میدان سے بھاگنے والے۔ آج مثلا اس پاکستان میں بعض دفعہ ملی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مکتب کا مسئلہ ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے میدان میں۔ آپ سوچیں اگر بلانے پر مثلا 50,000 یا لاکھ بندہ نکلے، اس کی ہیبت کیا ہے حکومت کے لیے، اور
چند 100 نکل آئے ان کو وہ کیا لفٹ کرائیں؟ وہ جو میدان میں ہوں گے وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے ان کے خلاف جو گھروں میں بیٹھے، مگر یہ کہ وہ گھر میں بیٹھنے والا اور اپنے آپ کو شو نہ کرنے والا کسی بڑے ہدف کے تحت، بڑے الہی ہدف کے تحت وہ کام کر رہا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض افراد اگر نہ اپنے آپ کو شو کرے تو وہ زیادہ اچھا کام کر سکتے، زیادہ بڑا کام کر سکتے، وہ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، خدا بڑا بہتر جاننے والا۔ لیکن جو صرف اس لیے بیٹھے کہ کون جائے باہر جا کے فلان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو میدان میں ہے وہ گواہ بنیں گے۔ یہ آیت دیکھیں، یہ زندہ کتاب ہے، مردہ کتاب نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ کتاب نہیں بنی ہوئی کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارے دشمن کو بھی زخم لگ چکا ہے، اور یہ ان دنوں کو ہم پھیرتے ہیں، لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تاکہ اللہ جانے ان کو جو ایمان لائے ہیں اور تم میں سے، اور چاہتا ہے کہ انہوں نے ترجمہ یوں کیا ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر لے لے۔ کون گواہ بنیں گے؟ جو میدان میں تھے۔ کن کے خلاف گواہ بنیں گے؟ جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں قومیں رہ جاتی ہیں، اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی؟ انہی لوگوں کی وجہ سے جن کو باہر نکلنے کا یعنی نہیں ہوتا، شوق نہیں ہوتا۔ یا تو باہر نکلیں، اور اگر باہر نہیں نکل رہے کسی بڑے ہدف کے لیے، آپ ایسے کام کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے کہ جو قوم کو فائدہ دیتے ہیں، اور اگر آپ مثلا ظاہری طور پر انوالو ہو تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا اور آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے، آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ تو پھر بھی جو میدان میں کھڑے ہیں، کچھ نہ کچھ چاہے چھپ کر ہی کریں، ایسا کریں کہ ان کی پشت مضبوط ہو۔ نکل نہیں سکتے تو نکالیں تاکہ میدان بھرا ہوا ہو، میدان خالی نہ ہو۔ اللہ کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہے۔ جب وہ تنہا اور کم تعداد میں مار کھانے والے گواہی دیں گے قیامت کے دن اپنے زمان، تو اس دن یہ تسبیحوں کے ورد خدا قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ایک بڑا حصہ میدان جنگ سے مربوط ہے، اور اگر اس زمانے میں مسلمان جنگیں نہ کرتے کیا ہوتا؟ کفار اور ان کو کھا پی جاتے، مار ڈالتے ان کو، اگر یہ لوگ میدان میں نہ نکلتے رسول اللہ کے ساتھ۔ فَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ یہ وہ ایام ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے، اور چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ کو گواہ کے طور پر خدا لے لے، بنا لے گواہ۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ظالم کون ہے؟ یہاں پہ یتیم کا مال کھانے والا مراد نہیں ہے ظالم، یہاں پہ ظالم وہ ہے کہ جو میدان چھوڑ کے چل گئے۔ اللہ کو نہیں ہے پسند اندر بیٹھے ہوئے۔ آپ مولا علی کن کو وہ باتیں انتہائی تکلیف کے ساتھ بول رہے تھے کہ تم بیٹھ گئے ہو، وہ جس پہلی رات جس عورت کی ہوتی ہے شادی دلہن بن کے بیٹھی ہوتی ہے، اس کی طرح تمہارا دماغ ہے، تم باہر نہیں نکلتے۔ وہ جو جس کی پہلی شادی کی رات ہوتی ہے عورت کی، اس کے دماغ میں اگر آپ جا کے دیکھیں صرف آرزوئیں اور تمنائیں اور خوشیاں اور وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم اے مردوں کی شکل والے نامردو، تمہاری مینٹیلٹی اس پہلی رات کی دلہن کی طرح ہے، دشمن تمہارے سر پہ چڑھا کھڑا ہے، تم آرزوؤں میں مستیوں میں یوں زندگی گزرے گی، یوں ہمارے بچے ہوں گے، یوں فلان ہوگا، میرے میاں میرے ناز اٹھائیں گے، یہ سوچ رہی ہوتی۔ مولا فرما رہے کہ تم مردوں کی شکل ہے، تم نہ مرد ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں نکلو، تمہارا دشمن آ گیا، تم بیٹھے ہو، تمہیں عادت نہیں۔ تو میرا کیا ہوا مولا کے ساتھ؟ ان کام چوروں بزدلوں، یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پکے نمازی تھے، تسبیح نہیں ان کو پتہ، تسبیح پتہ تھی ان کو، روزے نہیں رکھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن جب میدان میں جانے کا وقت آتا ہے پھر خدا کہتا ہے میدان میں نکلو۔ اگر میدان میں نہیں نکلتے ہو پھر واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے جو ٹھنڈے مسلمان ہیں وہ تو قرآن بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو ریئیکشن ہو جائے گا، پرابلم ہو جائے گا۔ جن کو اسلام کا خلاصہ یہ سمجھا کہ بس اپنے کمرے میں رہنا ہوتا ہے اور ادھر اللہ کی خوب عبادت کرنی ہوتی ہے، باہر کے معاملات سے ہمارا تعلق نہیں، باہر گندے لوگ نکلتے ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین،
اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔